الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قول شاعر کا تذکرہ چل رہا ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو معاشرتی خرابیوں کی طرف توجہ دلائی تو قوم کو یہ اچھا نہ لگا اور اس پر حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے دھمکیاں دی. ان دھمکیوں کا تذکرہ سننے سے پہلے گزشتہ سے پیوستہ بات یہاں پہنچی ہے کہ فاصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ویسا ہی حکم دیا جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم ایمان والوں سے کہا تھا کہ صبر کرو جب تک کہ ہمارے درمیان اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے. تو اس کے متعلق ایک روایت سنائی جا رہی تھی ابن ہشام کے حوالے سے جس میں بزرگان قوم سرداران مکہ جن کے آپسی مشورے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی تھی جن میں انہوں نے چند باتیں چند مانگیں ظاہر کی جس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دیا جو اللہ نے فرمایا تھا کہ وَاصْبِرْ صبر کر، ان کی مانگوں پر صبر کر یہاں تک کہ اللہ ان کے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. تو ان مانگوں میں سے جب ان کو ان کی مانگیں پوری نہ ہوئی تو اہل مکہ اور قریش مکہ سرداران مکہ کہہ رہے ہیں اے محمد اگر تو ہماری مانگیں پوری نہیں کر سکتا تو اپنے لیے
کو مانگ اور اپنے لیے یہ مانگ کہ اللہ سے کہہ کہ تیرے ساتھ کوئی فرشتہ تیری تصدیق کے لیے ہوتا ہے، کہ تیری پیغمبری کی، تیری نبوت کی، تیری رسالت کی تصدیق کے لیے ایک فرشتہ تیرے ساتھ اللہ بھیج دے، اور ساتھ میں یہ کہ تیرا رب تیرے لیے نہریں بنا دے، تیرے لیے باغات بنا دے، تیرے لیے محلات بنا دے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی مقبولیت کی نشانی ہے۔ یہ مکہ والے کہتے تھے کہ نہریں کا ہونا، باغات کا ہونا، محلات کا ہونا، سونے چاندی کے خزانے تیرے پاس ہو، یہ ساری چیزیں مقبولیت کی علامت ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ ساری چیزیں ہوگی تو تجھے وہ نہیں کرنا پڑے گا جو آج تو کر رہا ہے، یعنی تو بازاروں میں گھومتا ہے اور تجھے معاش کی تلاش کرنی پڑتی ہے، روزی کی تلاش میں تجھے پھرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہم پھرتے ہیں ایسا تو بھی پھرتا ہے، تو تجھ میں ہم میں فرق کیا باقی رہا؟ نبی کے اندر اور قوم اور امت کے اندر فرق کیا باقی رہا؟ اس لیے تیرے اللہ سے کہ یہ ساری اشیاء، یہ ساری چیزوں کا تیرے لیے انتظام کر دے تو ہم تجھے رسول مانیں گے اور سمجھیں گے کہ تیری قدر منزلت ہے، اس لیے تیری مانگ پوری گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مانگ کے اوپر یہ جواب دیا کہ میں ایسی دعا نہیں کر سکتا اور میں ایسی چیزوں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں جس چیز کے لیے بھیجا گیا ہوں اور جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں وہ کام میں کر رہا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ میں تمہارے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، خوشخبریاں دوں اور تمہاری حرکتوں کے اوپر تمہیں ڈرائے، اسے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر تم اللہ اور رسول کی بات کو مانو گے کہ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے۔ اب قوم کہنے لگی میرے اللہ سے کہے کہ ہم پر پتھر برسا دے، اس لیے کہ تو کہتا ہے کہ میرا رب ایسا کرنے پر قادر ہے، میرا رب ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، تو ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم پر پتھر نہ برسے، وہاں تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، اور چاہے تو پتھر برسائے چاہے تو نہ برسائے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور رب نے تو فرما دیا تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ان کے اوپر میں عذاب نہیں بھیجوں گا اس لیے کہ تو ان کے درمیان ہے، تیرے ہوتے ہوئے یہ مکہ والوں پر میں عذاب نہیں بھیجوں گا، اس لیے پتھر برسانے کی تمہاری اپیل ہے، اگر رب چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو قوم کہنے لگی، اہل مکہ، سرداران مکہ کہنے لگے کیا تیرے اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تو ہم سے بات کرے گا تو ہم ایسے سوالات کریں گے؟ جب تو عالم الغیب ہے تو کہتا ہے، چھپی باتوں کو جاننے والا ہے، تو کیا تیرے رب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مکہ والے میرے پیغمبر سے ایسے سوالات کریں گے؟ تو تجھے پہلے سے نہیں بتا دیا کہ ایسے سوالات کرنے پر میں ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجوں گا؟ تیرے رب نے ایسا نہیں بتا دیا ہے؟ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ یمامہ کا ایک آدمی جس کا نام رحمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمان رحمان کہتے بولتے ہیں، اللہ کی صفت رحمان، مہربانی کرنے والا، تو رحمان یہ تو جو بات کرتا ہے وہ رب نہیں ہے، وہ تو یمامہ کا ایک آدمی ہے جس کا نام رحمان ہے، اس رحمان نے تجھے یہ ساری تعلیم دی ہے، اس لیے ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم نے حجت کام کر دی، مکہ والے کہتے ہیں ہم نے تو حجت کام کر دی، پوری کر دی، اب ہم قسم کھا کر فیصلہ کرتے ہیں ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، یا تو ہم مر جائیں گے یا تجھے مار دیں گے، تو ہمیں مار دے گا یا ہم تجھے مار دیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پھر ان میں سے بعض کہنے لگے ہم نے فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے پیدا کرنے والے کی بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض کہنے لگے کہ محمد ہم تیری بات اس وقت مانیں گے جب تو اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائے گا۔ اللہ کو بھی ہمارے سامنے لا کر دکھا، فرشتوں کو بھی سامنے لا کر دکھا، اس کے بعد ہم تیری بات کو مانیں گے۔ ان جملوں کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہوئے، بڑا گھبراہٹ ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ
بیننا، اور پیغمبر صبر کر ان کے دل چیر دینے والے الفاظ پر، ان کے ان جملوں پر جس سے تیرا دل ایک دم مغرور ہو گیا، فکر نہ کر، صبر کر، جب تک کہ تیرے رب کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے تو ابن امیہ بن امیہ بن مغیرہ، ابو امیہ بن مغیرہ، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عتیقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی تھا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چلنے لگا اور راستے میں محمد رسول اللہ کو کہنے لگا تو کیسا آدمی ہے، اتنی ساری تو تیرے سامنے انہوں نے مانگے رکھی، نہ تو نے ان کی مانگے پوری کی اور نہ تیرے لیے کوئی مانگ قبول کی، اور انہوں نے جب عذاب مانگا تو نے اس کو بھی قبول نہ کیا۔ سن، اگر تو سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھے اور میں تجھے دیکھوں، وہ بیزاد بھائی کہتا ہے، اور محمد تو سیڑھی لگائے اور آسمان پر چڑھے اور میں تجھے دیکھوں اور تو اوپر سے 4 فرشتوں کو اپنی نبوت کی گواہی کے لیے لے کر آئے، تب بھی میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ یہ ضدی پنے کی انتہا ہے۔ باتوں کے ماننے کے جذبے نہیں ہوتے تو پھر ان کو صحیح بات سمجھاؤ، پھر بھی وہ اپنی عقل پر ہی رہتے ہیں، اپنی ضد پر ہی رہتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، حالانکہ وہ اندر سے سمجھتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، میں غلط ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ضد کی وجہ سے اپنی ہی منوانے کی ایک ٹھان لیتے ہیں۔ یہ بھی ذات بھائی بھی کہتا ہے ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں ذات بھائی کے اس جملے پر کتنی ٹھیس پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایسا جملہ کہا ہے جب وہ ایمان لینے کے لیے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ مت کھولو، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس وقت ام سلمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، میری آپ کی ماں نے فرمایا ام سلمہ نے، یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہو؟ آپ تو دوسروں کے ایمان کے حریص ہے، دوسروں کے ایمان کے لالچی ہے، وہ آیا ہے ایمان قبول کرنے، اگر دروازہ نہ کھولا وہ ایمان قبول نہ کرے گا، آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ فرمایا اس نے مجھ سے ایسے جملے کہے تھے اور مجھے ایسی بات کہی تھی کہ اگر تیری تصدیق کے لیے فرشتے بھی آئیں گے تب بھی نہیں مانوں گا۔ ام سلمہ فرماتی ہے یا رسول اللہ مان جائیے نا، اب اس کی سمجھ میں آ گیا ہے، تب جا کر دروازہ کھولا گیا ہے۔ ایسے جملے کہے ہیں جس سے دل برداشتہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے صبر کرو جب تک کہ ان کے تمہارے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ جب مجلس ختم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، ابو جہل بن ہشام اپنے سرداروں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھا محمد کے پیغمبر بیٹے تمہاری بات کو مانا بھی نہیں اور اپنے آبا و اجداد کو برا کہنا چھوڑا بھی نہیں۔ اب میں نے نیت کر لی ہے اور میں قسم کھاتا ہوں لات و عزا کی، میں حبیب کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے معبودوں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں کل اگر محمد آیا اور نماز پڑھے گا، سجدے میں جائے گا، میں اس کے سر کو پتھر سے کچل دوں گا۔ یہ اس مجلس میں ابو جہل نے رات کے سناٹے میں کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، مغلوب ہو کر چلے گئے ہیں، رنجیدہ ہو کر چلے گئے ہیں۔ ابو جہل نے یہ نیت کی اور پھر کہتا ہے تم لوگ مجھے اپنی پناہ میں لے لینا، اس لیے کہ میں محمد کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد اس کے خاندان والے عبد مناف جو اس کا خاندان ہے وہ مجھ سے بدلا لیں گے اور مجھے جو کچھ بھی کریں گے تم لوگ مجھے اپنی پناہ میں لے لینا۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تجھے اپنی پناہ میں لے لیں گے، تم صبح میں جو کرنا ہے وہ محمد کے ساتھ کر لینا۔ جب دوسرے دن صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ پہنچے ہیں اور اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ رکن یمانی اور حجر اسود ان کے بیچ میں بیت المقدس کی طرف چہرہ ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب سجدے میں گئے اور ساری کی ساری مکہ والے ابو جہل کی آج کام کو دیکھنے کے لیے چھپے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آج ابو جہل کیسی کاریگری کرتا ہے، اس کی کاری کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر آگے بڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوئے ہیں، وہ پتھر بھاری پتھر لے کر آگے بڑھا
پیچھے ہٹنے کے بعد اس کے ہاتھ میں سے وہ پتھر بھی گر گیا. ساری قوم دیکھ رہی ہے, سارے مکہ والے دیکھ رہے ہیں. بڑے ارادے کے ساتھ پہنچا تھا اور پتھر سے سب کچلنے کی باتیں کرتا تھا. یہ تو پیچھے ہٹ گیا اور پتھر بھی پھینک دیا اور پھر مسغولہ چہرے کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آیا. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا, تو سر کچلنے کی قسمیں کھایا تھا اور تو کہتا تھا آج سر کچل دوں گا, کیا ہوا کیوں واپس آیا؟ تو وہ کہنے لگا کیا بتاؤں, جب میں محمد کا سر کچلنے کے لیے پتھر لے کر آگے بڑھا, قریب تھا کہ میں اس کے اوپر پتھر پھینک دوں, میں نے دیکھا ایک بڑی ہیکل بہت بڑا اونٹ میری طرف منہ پھاڑ کر دوڑ رہا تھا اور ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنا لقمہ نوالہ بنا دے گا, مجھے ایک دم کھا جائے گا. اس اونٹ کی ہیئت اور اس کی حیثیت اور اس کا ڈر ایسا میرے اندر طاری ہوا کہ میں واپس ہو گیا اور میں پتھر نہ مار سکا. ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل جو میری طرف پتھر لے کر آیا تھا وہ اونٹ نہیں تھا بلکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اگر ذرا بھی آگے بڑھتا ابو جہل تو حضرت جبرائیل اس کو لقمہ بنا لیتے. تو اسی آیت کے تحت میں فرمایا مفسرین نے وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. جب حالات دوچار ہو جائے, حالات سنگین ہو جائے تو صبر کرو اور اللہ جب تک فیصلہ نہ کرے وہاں تک اس کا انتظار کرو. اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ تقریر اور یہ تبلیغ قوم کے سامنے پیش ہوئی تو قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو جواباً دھمکی دے رہی ہے. بات کو تسلیم کرنے کے بجائے دھمکی کے الفاظ استعمال کرتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 90 پارے کی پہلی آیت میں بیان فرماتا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قوم کے بڑے لوگ سرکار نے جنہوں نے تکبر کیا قرآن دیتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومي. شعیب کی قوم کے متکبرین سرکاروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا لنخرجنك يا شعیب. ہم ضرور بھی ضرور تاکید کے ساتھ کہتے ہیں, لام تاکید بھی لگائی گئی, نون سکینہ کی تاکید بھی لگائی گئی, دو تاکیدوں کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے. ہم ضرور بھی ضرور تجھے ہماری قریے میں سے, ہماری بستی میں سے, ہماری شہر میں سے, ہمارے ملک میں سے تجھے نکال دیں گے یا شعیب, اے شعیب, اور تجھے اکیلا نہیں نکالیں گے. والذین آمنوا معك من قريتنا, تیرے ساتھ ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جس نے تیرا کلمہ پڑھا ہے اور جس نے تجھ پر ایمان قبول کیا, جس نے تجھے رسول مانا, جس نے رب کو رب مانا, ان لوگوں کو بھی, ان ایمان والوں کو بھی ہماری بستی سے نکال دیں گے. مفسرین فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک طرف تو ساری جو جاہ و مال لوگ ہیں جن کو اپنے منصب پر, اپنے مال پر, اپنی جاہ پر اتنا غرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں, ارفع سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے اونچے ہیں, ہم ہی سب سے اعلیٰ ہیں, اور ان کو اپنی دولت پر غرور ہے اور وہ انبیاء اور اہل حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم برتر ہیں, نبی سے بھی ہم بڑے ہیں اور نبی کے ماننے والوں سے بھی ہم بڑے ہیں. ایک طرف کا ایسے لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ کمزور لوگ ہیں جو نبی پر ایمان لائے ہیں, وہ غریب غربا ہیں, وہ مسکین مساکین ہیں, وہ مساکین اور غربا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوسری طرف ہے. اور یہاں یہ امیر ہے تو امیر لوگوں کو ان غریب لوگوں کا بستی میں رہنا بھی پسند نہ تھا, اس لیے ان لوگوں نے کہا ہم تمہیں اپنی بستی سے ضرور بھی ضرور نکال دیں گے. اگر تمہیں ہماری بستی میں رہنا ہے, ہمارے ساتھ رہنا ہے, ہم امراء کے ساتھ, ہم ارفع اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کے درمیان رہنا ہے, ہمارے بڑے گاؤں میں رہنا ہے, امیر گاؤں میں رہنا ہے, امیر بستی میں رہنا ہے, تو
تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، ایک ہی صورت میں یہاں رہ سکتے ہو، اور وہ صورت یہ ہے کہ تمہیں ہمارے باپ داداؤں کے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اور لتعودن فی ملتنا، ہمارے باپ دادا ہمارے مذہب کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، ایمان چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر ہمارے شہر میں رہ سکتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا ایسا جواب کیوں دیا گیا، قوم نے ایسا جواب کیوں دیا اور ایسی دھمکی کیوں دی؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے برے رسومات سے روکتے تھے، برے رسم و رواج سے روکتے تھے، نامتوں میں کمی کرنے سے روکتے تھے، لوگوں کو ایذا پہنچانے سے روکتے تھے، دادا زنی سے روکتے تھے کہ لوگوں کی ماں کو رازنی نہ کرو اور لذتیں کیا نہ ڈالو، ایسی باتیں کہتے تھے اور ایسی تبلیغ کرتے تھے، اور قوم کو حضرت شعیب کی ایسی تبلیغ پسند نہیں تھی۔ جو 4 مہینہ جانے کو کہے ایسا مبلغ ہمیں پسند نہیں، جماعت میں جانے کی بات کرے ایسی تبلیغ ہمیں پسند نہیں، قوم نے کہا شاید کی ایسی تبلیغ ہمیں پسند نہیں ہے جو ہمیں پوری رسومات سے روکتا ہے۔ اگر تمہیں ہماری بستی میں رہنا ہے تو شاید کو بھی وہی کرنا پڑے گا اور تمہیں بھی وہی کرنا پڑے گا جو ہم کرتے ہیں، اور ہماری منڈیوں میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا رہے گا اور تمہیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا، غلط رسومات تمہیں بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر یہ شرط منظور ہے اور اگر یہ ماننا چاہتے ہو تو ہماری بستی میں رہنے کی گنجائش ہے، ورنہ ہماری بستی سے تمہیں نکال دیا جائے گا۔ یہ قوم شعیب کا یہ جواب تھا، اور ان کی دھمکی دینے کی وجہ یہ تھی، کہتے تھے شعیب کی تبلیغ ان کو پسند نہیں تھی، اس لیے وہ دھمکاتے تھے اور کہتے تھے ہماری بستی میں اگر تبلیغ کرنا ہو تو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو اور قوم کو ایسی دھمکی دی گئی تو یہ صرف شعیب علیہ السلام کی صحابی ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے ایسا ہی رویہ اختیار کیا ہے اور ایسا ہی برتاؤ کیا ہے۔ جس نبی کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ ہر نبی پر ایک موڑ ایسا آیا ہے کہ ان کو مجبور ہو کر اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا دیش، اپنا علاقہ، اپنی بستی چھوڑنی پڑی ہے، مجبور ہو کر چھوڑنا پڑا ہے۔ کوئی نبی نہیں چاہتا تھا اپنے وطن کو چھوڑنا، لیکن مجبوریوں میں قوم کی طرف سے آنے والے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر نبیوں نے اپنی بستی چھوڑی ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی آئی، امام الانبیاء جس کو بنایا گیا، جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، جنت جہنم بنائی گئی، اس پیغمبر کو بھی مکہ والوں نے ایسا ہی معاملہ اور برتاؤ کیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے بعد بے آئے ہیں اور بے آ کر اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرگزشت سنائی اور اس غار میں، اس گفا میں، ہیرا کی اس گفا میں ہونے والا سارا بیان سنایا، اور وہاں میرے ساتھ تو ایسا ہوا اور اس طریقے سے ہوا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا فکر نہ کرو، غم نہ کرو میرے سرکار، میرا بھائی ہے اور میرا بھائی صاحب علم ہے، اس کے پاس اگلی کتابوں کا علم ہے، وہ تورات اور انجیل کا علم رکھتا ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے سکتی ہوں کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ ساتھ میں گئی ہے اور ہمراہ ہو کر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی ہے۔ ورقہ بن نوفل سے کہہ رہی ہے ہمارے سرتاج کا، ہمارے شوہر کا ایک قصہ ہے، ایک عجوبہ ہے، ذرا سن لیجیے نا۔ ورقہ بن نوفل کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرگزشت سنانے بیٹھے، ورقہ بن نوفل کے سامنے تورات کا دلارا پہلی وحی پیغمبر بنائے گئے 40 سال پورے ہو رہے ہیں، 41ویں سال کا پہلا دن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے سامنے غار حرا میں ہونے والی داستان سنا رہے ہیں۔ جب بیان سنایا ورقہ بن نوفل قسم کھا کر کہنے لگا اے میری بہن، اگر میری زندگی لمبی ہوئی اور شاید کہ میں اگر جوان ہوتا، جس وقت
وقت کہ اس کی قوم اس کو اس کے وطن سے نکالے گی. شاید اگر اس وقت میں جوان ہوتا, کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا, جس وقت کہ اس کی قوم اس کو اس کے شہر سے نکالے گی, اس کے باپ کے وطن سے مکہ سے نکالے گی. جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہی گزری ہے, ابھی تو وہ حادثہ ہے اور ابھی تو اس کا بروج ہے, اور یہاں پر یہ جملے کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے, میرے اپنے مجھے مکہ سے نکال دیں گے. مکہ والے سے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, بچہ بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے, اور بچہ کیسی بات کرتے ہو, بچہ بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے, ماں بھی مجھے شادی کرتا ہے, باپ نے بھی مجھے امین کرتی ہے. مکہ کا کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے, پھر مجھے کیوں نکالیں گے, کیوں وطن سے نکالیں گے. میں نے ان کے ساتھ کیا بڑا سلوک کیا, بخاری کے الفاظ, میں نے ان کے ساتھ کیا بڑا سلوک کیا ہے کہ مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے. ورقہ بن نوفل کہتا ہے, محمد 40 سال تک جس قوم نے تجھے دیکھا ہے وہی قوم تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے گی کہ تیرے ساتھ بچہ بچہ پیار کرتا ہے, تیرے ساتھ بچہ بچہ نفرت کرے گا. اور اتنے پر بس نہیں, یہ بات تو نے مجھے سنائی ہے, جس پیغمبر نے یہی بات اپنی قوم سے سنائی ہے تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ وہی کیا ہے اور اس کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا ہے. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. شعیب کو بھی نکالنے کی دھمکی دی, لوط کو بھی نکالنے کی دھمکی دی اور کہا اس کو ہماری بستی سے نکال دو, ہم گندوں کے بیچ میں پریدوں کے بیچ میں اس کو رہنے کی کیا ضرورت ہے. ہر نبی کو ایسا کیا ہے, اس لیے تیرے ساتھ بھی ہوگا اور قوم تیری دشمن ہو جائے گی. یہ تو آگے کی ریت ہے اور پرانی ریت ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے پہلے دن کہا تھا 53 سال کی عمر میں 13 سال کے بعد ولی ہوا, 13 سال مصیبتوں کو جھیل جھیل کر بچہ بچہ نفرت کرتا ہے. جو عورتیں امین کہتی تھی وہی عورتیں بیچ میں روڑے ڈالتی ہے, کانٹے بچھاتی ہے, کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے. جو لوگ امین کہتے تھے, شادی کہتے تھے, اور جس محمد کے فیصلے پر اپنا تنازع اپنی لڑائیاں ختم کرتی تھی, اور حضرت اسود کے وقت جو لڑائی ہوئی تھی وہ تلواریں اٹھنے والی اور جنگ ہونے کے قریب تھی, اللہ کے رسول کے فیصلے پر جبکہ نبی نہیں تھے, فیصلہ کرنے پر قوم نے منازعات بند کر دیا, لڑائی بند کر دی اور کہا ہم محمد کے ایسے صادق اور امین کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. وہی لوگ 13 سال مکی زندگی نبوت کے بعد گزارنے کے بعد مکہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. یہ تو پرانی ریت ہے. شاید علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے ہم تمہیں بھی واپس کر دیں گے, ہماری بستی سے نکال دیں گے, اگر رہنا ہے تو تمہیں ہماری مذہب کی طرف واپس آنا پڑے گا. اپنے تفسیر فرماتے ہیں, یہاں فرمایا اور لتعودن فی ملتنا, آپ کو ہمارے مذہب کی طرف لوٹنا پڑے گا. اعوذ باللہ, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ کی پناہ, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم نے یہ کہا کہ آپ کو ہمارے مذہب کی طرف لوٹنا پڑے گا. اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ شاید علیہ السلام پہلے ان کے دین میں تھے, یعنی کفر شرک والے دین میں تھے, اور جب نبوت ملی اس کے بعد پیغمبر کرنے کے بعد وہ دین اسلام اور دین حق میں داخل ہوئے, ورنہ اس سے پہلے یہ سمودیت کے اندر اور سمودیت کے دین ہی میں تھے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والے متبعین تھے, ان کو کہا جا رہا ہے, ان کی قوم کے مالداروں کی طرف سے, کہ اگر تم ہمارے باپ داداؤں کی دین کی پھر سے واپس نہیں آ جاتے, جن لوگوں نے کفرستان سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, پہلے کفر میں تھے, پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں وہ اسلام میں داخل ہوئے, ان لوگوں کو کہنا مقصود تھا کہ واپس آ جاؤ اپنے آبائی دین کی طرف, ورنہ ہم تمہیں بستی سے باہر نکال دیں گے. تو اصل مخاطب یہ ایمان والے تھے, لیکن تبلیغ حضرت شعیب علیہ
भी साथ में ले लिया, वरना किसी पैगंबर के लिए एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए, एक घड़ी के लिए भी कुफ्र शिर्क इख्तियार करना बिल्कुल नामुमकिन है, अशक्य है, महान है, हो ही नहीं सकता। इसलिए कि हर नबी की, हर पैगंबर की अल्लाह अवाइल उम्र से, यानी उम्र के पहले दिन से आखिरी दिन तक निगरानी करता है। अल्लाह उनके ईमान की निगहदाश्त करता है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था और बच्चा था, मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी दास्तान सुना रहे हैं इसी आयत के तहत में कि पैगंबर कभी कुफ्र नहीं कर सकता एक घड़ी के लिए भी, बल्कि अल्लाह उनके पहले दिन से निगरानी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मक्का की गलियों में बच्चों के साथ खेल रहा था, और बच्चों की खेल का एक कायदा होता है कि वो पत्थरों से ज्यादा खेला करते हैं। तो कहा कि हम सब लोग पत्थर उठा रहे थे और पत्थरों से खेल रहे थे, जो कि बच्चों का कायदा है खेलने का। तो सारे के सारे बच्चे पत्थरों को उठाने के लिए अपनी तहबंदें निकाल कर अपनी तहबंदों को, अपनी लुंगियों को कंधों पर रखा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते। सब बच्चों ने, मक्का के जितने भी बच्चे हम साथ में खेल रहे थे, सारे बच्चों ने अपनी तहबंदें, लुंगियां निकाल कर अपने कंधों पर रख दी, और फिर पत्थर कंधों पर रखते थे ताकि उन पत्थरों को ले जाकर धोए और धोकर उसको साफ करें, उसके बाद उन पत्थरों से खेले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सब बच्चों ने अपनी लुंगियां तहबंदें निकाल दी, छोटे बहुत से बच्चे थे इसलिए लुंगियां निकाल कर उसको कंधे पर रखा ताकि कंधे पर पत्थर लगे नहीं, इसलिए उसको कंधे पर रख दिया। मैंने भी चाहा कि मेरी तहबंद को मैं भी निकाल कर कंधे पर रखूं। अभी तो मैंने ख्याल किया था, निकाली नहीं, अभी तो सोचा था। एक तो मुझे तमाचा पड़ा, गैर से मुझे थप्पड़ लगाई गई, बचपन में मुझे थप्पड़ मारी। इब्न हिशाम ने लिखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बचपने की उम्र में इतने जोर से थप्पड़ लगी मेरे चेहरे पर, मैं चौंक गया, और फिर बैठ से आवाज आई, अपनी लुंगी को मजबूत बांधो मोहम्मद, अपनी लुंगी को मजबूत बांधो। मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत छोटा था, तमाचा किसने मारा पता नहीं चला, बहुत जोर से लगा, और किसने आवाज लगाई नहीं जानता था, लेकिन मजबूत बांधने को कहा। मैं तो डर गया, सहम गया, मैंने जल्दी जल्दी लुंगी को मजबूत बांध दी, और फिर सबने अपने कंधों पर पत्थर उठाए, मैंने अपनी गर्दन पर पत्थर उठाए। बचपन में सब बच्चों ने अपनी तहबंद का तह लगाकर यहाँ लगाई और पत्थर कंधों पर रखे, मैंने पत्थर को गर्दन पर रखा, इसलिए कि मैंने पैराहन जो पहना था, चद्दर जो पहनी थी, उसको गर्दन के ऊपर रखा, और फिर गर्दन पर पत्थर उठाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे बच्चों में सिर्फ मैं एक ऐसा था कि जिसने तहबंद पहनी की, वरना सब ने अपनी तहबंद निकाल दी थी। जिस पैगंबर की अल्लाह बचपन से पहले दिन से इतनी हिफाजत करता हो, वो पैगंबर कभी कुफ्र शिर्क नहीं कर सकता, एक घड़ी के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं कर सकता। हज़रत शाह अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये जो कहा गया, और ये तकलीफन कहा गया है, वरना किसी भी मोड़ पर कभी भी किसी भी शोबे में पैगंबर से कुफ्र और शिर्क होना नामुमकिन है, कभी हो ही नहीं सकता। यह हज़रत शाह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ से धमकी हुई, और हज़रत शाह अलैहिस्सलाम एक कौम से, अपनी कौम से करे हैं, अगर तुम्हारा दीन नापसंद है फिर भी उसको कबूल करे, जबकि वो बातिल मजहब हो, झूठा मजहब हो, फिर भी हम उसको कबूल करें। अरे कुफ्र शिर्क से तो हम बेजार है, और कुफ्र शिर्क और बिदअत से बेजार होना ये तो ईमान की अलामत है, और ईमान की शराइत में से एक शर्त है कि कुफ्र शिर्क से बेजार हो, बिदअत से बेजार हो, गलत अकाईद से बेजारी का इकरार करना, ये तो ईमान का खासा है और ईमान का शौबा है और ईमान की शर्त है। इसलिए हम उस तुम्हारे मजहब को कबूल नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते, और अपनी बात को और मजबूत करने के लिए अल्लाह के पैगंबर हज़रत शाह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं,
کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی، ہمارے رب نے ہمیں چھٹکارا دے دیا، پھر ہم آپ پر واپس آئے، یہ تو بہت بڑا اشترا ہوگا، بہت بڑا جھوٹ ہوگا، اس لیے ہم تو یہ نہیں کرتے، بلکہ فرمایا وَمَا يَقُولُونَ أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اور میری قوم ہمارے لیے مناسب نہیں، وَمَا يَكُونُ لَنَا ہمارے لیے مناسب نہیں، أَن نَعُودَ فِيهَا ہم واپس آ گئے تمہارے دین کی طرف، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا مگر ہمارا رب چاہے، اور ہمارا رب ہر چیز پر علم و اعتبار سے وسیع ہے۔ فرمایا مفسرین فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب کی طرف واپس لوٹ کر آئیں، ہاں اگر ہمارا رب چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر ایمان سے بھی اس کو کفر کی طرف لوٹا دے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا جب اس کی بدعملیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدعملیوں کی وجہ سے اگر رب ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر اس کو ایمان کی دعوت ملی تھی لیکن اس سے ناراض اتنا ہو گیا کہ اس سے ایمان چھین لیا اور پھر اس کو بدعقائد کی طرف واپس کر دیا، اگر میرا رب چاہے تو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اپنے آپ نہیں آیا کرتا، اس لیے کہ ایک مرتبہ جو گندے ماحول سے نکل جاتا ہے پھر وہ دوسری مرتبہ گندے ماحول میں جانا پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ دعا مانگا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے کہیں اللہ ناراض ہو کر ہم سے ایمان چھین نہ لے، کہیں اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے، اس لیے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ الہی ہدایت دینے کے بعد پھر گناہوں سے اور گمراہیوں سے بچا لیجیے، ایمان ملنے کے بعد پھر کفر کی طرف پھسلنے سے بچا لیجیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف جما دیجیے، ثابت قدم کر دیجیے، جما دیجیے نا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ناراض ہو جایا کرتا ہے تو ناراضگی کی وجہ سے اللہ ایمان کی دولت سے بھی محروم کر دیا کرتا ہے، اسی کو حضرت شاہ علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اور میرے رب کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے، میرا رب ہر چیز پر علم و اعتبار سے وسیع ہے، اس لیے تم کہتے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ حضرت شاہ علیہ السلام عجیب بات کہتے ہیں، میں آپ کو ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں حضرت شاہ فرما رہے ہیں، اور حضرت شاہ نے فرمایا اور روزے کی حالت میں اللہ ہمارے ایمان کو بھی تازگی نصیب فرما دے۔ حضرت شاہ فرماتے ہیں اے لوگوں ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے، ہمارا توکل تو اللہ پر ہے، ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں انبیاء کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان سب سے زیادہ نبیوں کے دلوں میں راسخ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے پر توکل اور بھروسہ نبیوں پر ہوتا ہے، ان کے دل اللہ کی عظمتوں سے بھرپور ہوا کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے توکل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے، کام بنانے والا بگاڑنے والا رب بھی ہے، نفع بھی ہے، دار بھی وہی ہے،
اسباب سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اسباب نظر آتے ہیں ہماری پیار میں نہیں ہے, ہماری موافقت میں نہیں ہے, لیکن توکل کہتا ہے, بھروسہ کہتا ہے, رب کے ساتھ کا تعلق کہتا ہے میرا رب نہ نظر آنے والے اسبابوں میں بھی راستہ نکالنے کا سبیل نکالنے پر قادر ہے. اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ فرماتا ہے, اللہ خود تعریف فرماتا ہے میرے پیغمبر محمد جیسا توکل کسی کا نہیں. اللہ کہتا ہے میرے محمد جیسا توکل, میرا آخری نبی کے توکل جیسا کسی کا توکل نہیں. رب فرماتا ہے جب بھی حالات بھی رہتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو میرا پیغمبر میرا محمد کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. میری محمد کی زبان پر ہر وقت یہی جملے رہتے ہیں, کیسے بھی گراؤنڈ حالات کیوں نہ ہو اور کتنے بھی غیر موافقت والے حالات کیوں نہ ہو, مخالف حالات کیوں نہ ہو, لیکن میرا محمد ایک ہی جملہ کہتا ہے حسبنا اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہمارے لیے کفالت کرنے کے لیے, وکالت کرنے کے لیے وہی کافی ہے. ونعم الوکیل, اور بہترین کارساز وہی ہے, بس ہم نے اسی کو سپرد کر دیا. نعم المولا, اس سے بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں, اتنا بہتر مدد کرنے والا. نعم المولا ونعم النصیر, اور کتنا بہترین مدد کرنے والا. رب کہتا ہے میرے پیغمبر کے یہ جملے ہیں, اسے علماء نے لکھا امت کو بھی چاہیے کہ اس کا ذکر رکھا کرے جب بھی حالات بھی ہے تو اسی کا ذکر رکھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ذکر رکھے, اللہ راستے کھول دے گا. اللہ توکلنا, حضرت شعیب علیہ السلام نے جملے کہے, اس کے بعد جملے کہنے کے بعد حضرت شعیب نے دعا کر دی, اور دعا کی کیسی, اپنی قوم کے بارے میں کہ ان کو ختم کر دے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق, اے اللہ ہمارے اور میری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. بہت ہو گیا. کیسی دعا کی, کیوں دعا کی, اور پھر قوم کا کیا حال ہوا, اللہ کا کیسا عذاب آیا, اور قوم کیسے ختم کی گئی, انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے. اللہ یقین نصیب فرماتے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان یہ ہے, حجیانی حمیدہ بہن حاجی صدیق چودھری کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2000 روپے, مدرسہ محمدیہ میں 1500 روپے, قبرستان میں 1500 روپے, مسجد آمینہ میں 1000 روپے, مسجد احمد میں 1000 روپے. رخسانہ بہن حاجی یونس صالح کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطیہ کو قبول فرمائے. دارا میں بہترین اللہ کا فرمان شریف اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا أكرم الأكرمين أكرمنا, يا ذا الجلال والإكرام, يا غفار الذنوب, يا غفور الرحيم, يا ستار العيوب, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك, رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. یا اللہ آپ کے حبیب دربار میں آئے ہیں, یا اللہ رحمت کا عشرہ پورا ہو رہا ہے, یا اللہ چند ملتے ہیں ان سال کا رمضان کا مبارک رحمت والا عشرہ پورا ہو گیا. اے اللہ رمضان آ رہی ہے کہہ رہے تھے, آپ 10ویں افطاری کر کے رحمت کا عشرہ بھی پورا کر رہے ہیں. اے اللہ کوئی سلیب کی طرح ایسے کہ ایسے ہی ہے, اے اللہ فضل فرما دیجئے, آپ رحمت فرما دیجئے, اور رحمتوں کے عشرے کی آخری گھڑیوں میں رحمتوں سے نوازنے کے فیصلے کر دیجئے. مان جائیے نا میرے اللہ, مان جائیے, آپ تو بہت جلدی مان جاتے ہیں.
نبیوں کی اتنی توہین کرنے والوں کو بھی کیا آپ نے مہلتیں دی؟ اللہ ہمیں یہ مہلتیں مل رہی ہے، یہ مواقع مل رہے ہیں، یہ گولڈن چانس مل رہے ہیں، یا اللہ اس کی قدر کرتے ہوئے زندگیوں کو بدلنے کے اور زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی فکر نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ آپ جس کو ہدایت دے کوئی ہٹا نہیں سکتا، جس کو آپ ہٹا دے کوئی ہدایت کوئی دے سکتا، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا لیے جن کے لیے دنیا آخرت خیر بن گئی، جن کے لیے دنیا آخرت بہتر بن گئی، جن کی دنیا آخرت سہر گئی، یا اللہ ان بدبختوں میں مت بنائیے، ان غم نصیبوں میں مت بنائیے، ان نالائقوں میں مت بنائیے جن کی آمانوں نے ان کی دنیا بھی اجاڑ دی، آخرت بھی بگاڑ دی۔ اللہ صالحین میں، صدیقین میں، شہداء میں یا اللہ ہمارا شمار فرما دیجیے، متقین میں، خاشعین میں، قانتین میں، صائمین میں ہمارا شمار فرما دیجیے، یا اللہ باغیوں میں، نافرمانوں میں، حکم دوری کرنے والوں میں ہمارا شمار ہونے سے بچا دیجیے، یا اللہ ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجیے، دنیا آخرت سنوار دیجیے، یا اللہ یہ سارا مجمع آپ کے سامنے دامن پسارے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کر دست دعا اٹھا کر آپ کو بنوانے میں مان جائیے نا میرے اللہ، اور سب کی جائز تمنائیں پوری کر دیجیے، یا اللہ سب کی مانگیں پوری کر دیجیے، یا اللہ آج مغرب سے مغفرت کا اشرا شروع ہو رہا ہے، یا اللہ پہلی رات مغفرت کے اشرے کی، یا اللہ مغفرت کا فیصلہ کروا دیجیے، مغفرت کا فیصلہ کروا دیجیے، زمین پر چلنے والوں کی بھی، زمین کے نیچے سوئے ہوا کی سب کی مغفرت کروا دیجیے، اے اللہ قبر ہمیں سوئے ہے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، یا اللہ ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ان کی قبروں کو یا اللہ پر سکون بنا دیجیے، ان کی قبر کو جنت کے وادی سے بنا دیجیے، یا اللہ اس دنیا میں کسی نہ کوئی کسی کا مر گیا ہے، یا اللہ آپ کے پاس آ گیا ہے، یا اللہ سب دعا کر رہے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ مسجد میں، مسجدوں میں، مدرسے میں، قبرستان میں دینے والوں کی عطیوں کو قبول فرمائیے اور ان کے مرحومین کی روح تک اس کا ثواب پہنچا کر جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجیے، یا اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، امت کے بیماروں کو تندرستی عطا فرما دیجیے، سب کو عافیت عطا فرمائیے، چھوٹی بڑی بیماریاں، لاعلاج بیماریاں جس میں جو بھی مبتلا ہے سب کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرمائیے، اور ہم سب کو موت تک ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہوئے سلامتی عطا فرماتے ہوئے آپ کے سوا کسی کا محتاج نہ بناتے ہوئے موت تک چلائیے، اور جب موت کا وقت ہے کل میں ایمان والی موت نصیب فرمائیے، یا اللہ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، مانگنے سے رضا اپنی شان عطا فرمائیے، دعاؤں کو اپنے بدن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے دوبین میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔